الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں رب کائنات نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں دین اسلام مکمل فرما کر رب نے عطا فرمایا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں شروع میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اسلام دین ہے، سسٹم آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ہنٹنگٹن کی ایک بڑی مشہور کتاب ماضی میں آئی، کلیش آف سیویلائزیشن کے نام سے، اور اس نے اس وقت کی سو کالڈ ظاہری اعتبار سے سپر پاور کو، امریکنز کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اسلامی سیویلائزیشن سے، اسلامی تہذیب سے ہے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو اصل حملہ ہم مسلمانوں کی اقدار اور تہذیب اور ویلیوز پر ہے۔ چنانچہ اگر اجتماعی زندگی کے گوشوں کو آپ دیکھیں تو تین بڑے بڑے گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک سیاسی گوشہ ہے، ایک معاشی گوشہ ہے، اور ایک معاشرتی گوشہ ہے۔ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک اکنامک سسٹم، اور ایک سوشل سسٹم ہے۔ ایک عالمی تہذیب اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور اگر اس کو میں یہ عرض کروں اور یہ کہنا چاہوں کہ وہ بے خدا تہذیب ہے تو یہ بات بیجا نہ ہوگی۔ وہ معاشرے جہاں وحی الہی کو پس پش ڈال دیا گیا، جہاں عقل انسانی کو معیار بنا دیا گیا وحی الہی کے مقابلے میں، اس تہذیب کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بے خدا تہذیب ہے، جہاں خالق کائنات، اس کی عطا کردہ وحی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گئی۔ کسی کو اگر مسلمان بننا ہے تو گھر میں بنے، مسجد میں چلا جائے، وہاں پہ جا کے نماز ادا کر لے۔ کسی کو ہندو بننا ہے تو جا کے وہ اپنے مندر میں جا کے پوجا پاٹ کر لے اپنے خدا کی۔ کسی کو کرسچن بننا ہے تو جا کے وہ چرچ کے اندر بائبل پڑھ لے۔ ہاں جاؤ اپنے انفرادی معاملات کے اندر جو چاہو سو کرو، لیکن اجتماعی معاملات زندگی میں انہوں نے سلوگن یا نعرہ دیا، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ عوام کی حکمرانی عوام کے لیے اور عوام ہی کریں گے۔ تو اللہ کی وحی کہاں چلی گئی؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلی گئی۔ یہ اس وقت کا گراؤنڈ ریالٹی کا معاملہ۔ یہ تین گوشے ہیں نا، سیاسی گوشہ، معاشی گوشہ، معاشرتی گوشہ، اگر آپ غور فرمائیں تو دنیا میں اکثر و بیشتر، حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی یہی نعرے بلند ہو گئے کہ عوام کی حاکمیت، عوام کی حکمرانی، عوام سوورن ہے، عوام جو چاہے فیصلے کرے۔ گویا وہ بے خدا تہذیب جس کو میں دجالی تہذیب بھی کہہ رہا ہوں، اس کا ایک حملہ سیاسی سطح پر تو خاصی حد تک پائے تکمیل کو پہنچ چکا۔ ایون مسلم معاشروں میں بھی عدالتی سطح پر اور ریاستی سطح پر کبھی کبھی عقل انسانی کوئی معیار سمجھا جا رہا ہے۔ گویا اس سیاسی گوشے میں اس دجالی تہذیب کا حملہ کارگر ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معاشی گوشے میں آ جائیں، وہاں بھی الہامی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر سود کی بنیاد پر بینکنگ کا سسٹم اور جوئے اور سٹے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم، یہ وہ دو بڑے بڑے پلرز ہیں اس وقت کے پریویلنگ اکنامک سسٹم کے، کہ جہاں الہامی تعلیم کو ایک طرف رکھ کر انسانوں نے اپنی عقل کے مطابق نظام بنانا چاہا، اور کچھ جو لوگ ذرا زیادہ کلیور مائنڈڈ ہوتے ہیں، ذرا زیادہ چالاک اور عیار قسم کے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک عظیم اکثریت کو غلام بنانے کے لیے یہ سود کی جکڑ بندی اور اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کا وہ معاملہ جوئے سٹے کی بنیاد پر ہے، جو دین نے تو حرام قرار دیا، اس کے ذریعے سے انسانیت کو غلام بنانے کی کوشش ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر کہ اس وقت دنیا کے 225 افراد کم و بیش دنیا کی 70% سے زیادہ دولت کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ماضی کی ایک فکر ہے کہ دنیا کے 48 ممالک کی ٹوٹل دولت، جتنی دولت دنیا کے فقط 10 افراد کے ہاتھوں اور جیبوں کے اندر یا ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تو اکنامک سسٹم پر بھی آپ دیکھیں تو الہامی تعلیمات کو فراموش کر کے یہ دجالی تہذیب اس کے وار خاصے کارگر ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جو مجھے کلام آپ کے سامنے کرنا ہے وہ ہمارے خاندانی نظام کے تعلق سے ہے۔ اگر ہم مسلمان معاشروں کی بات کریں تو ہاں سیاسی سطح پر اور معاشی سطح پر یہ دجالی تہذیب کے حملے کافی کارگر ثابت ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ ہمارے پاس بچا ہے، جو دنیا کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارا خاندانی معاشرتی نظام ہے۔ اور یہ دجالی تہذیب کا اب جو حملہ ہے وہ ہمارے اس معاشرتی اور خاندانی نظام پر ہے۔ وہ خاندانی نظام جو الحمدللہ آپ کے ہمارے اب بھی موجود ہے،
جہاں نکاح کے پاکیزہ بندھن کے نتیجے میں ایک گھر وجود میں آتا ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ عفت اور پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں، تو دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب اللہ اولاد عطا فرماتا ہے تو اولاد کو ماں کی بھی پوری توجہ ملتی ہے، باپ کی بھی پوری شفقت ملتی ہے، ماں کی پوری مامتا، بلکہ وہ رات اور دن اپنی اولاد کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ یوں اولاد کو جب ماں باپ کی توجہ ملے تو ایک ذمہ دار نسل معاشرے کے اندر پروان چڑھتی ہے، اور جب اولاد نے ماں باپ کو اپنے اوپر کھپتا ہوا دیکھا، لگتا ہوا دیکھا، تو یہ جب بڑھاپے کو خاص طور پر ماں باپ پہنچتے ہیں تو اولاد قدر کرتی، پھر وہ ری پے بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے گھرانے اب بھی اللہ کا شکر ہے ایسے ہی ہے نا، لیکن مغرب کی وہ دجالی تہذیب، اس کو یہ گھرانے پسند نہیں ہے۔ میں بھی آگے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، ابھی تو پازیٹیولی بات کر رہا ہوں۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن، پھر ماں باپ بن جاتے ہیں شوہر و بیوی، ان کو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، یہ اولاد بہن بھائی ہیں تو رحمی رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے، تقدس اور احترام بھی آ جاتا ہے، اور خدمت کا جذبہ بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ یہیں تک بات محدود نہیں رہتی، اوپر دادا دادی نانا نانی بھی ہوتے ہیں، ساتھ اللہ اور محرم رشتہ دار عطا فرما دیتا ہے، ادھر تایا ہیں، چچا ہیں، ادھر ماموں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے پر ادھر پھپھو ہے، ادھر خالہ ہیں، سبحان اللہ، یہ رشتے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ایک انڈیویجول کو خاندان، گھر کی سپورٹ، گھر کو خاندان کی سپورٹ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا نظام ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور نتیجتاً اور اگر تفصیل بیان کرنا چاہوں تو ماں باپ کے حقوق کا معاملہ، اولاد کے حقوق کا معاملہ، رحم رشتوں کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ، بڑوں کے ادب کی بات، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی بات، اور حد تو یہ ہے کہ اپنے امیڈیٹ فیملی ممبر کو، اوپر ماں باپ نیچے اولاد، میں تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، مجھے تو کفالت کرنی پڑے گی، سبحان اللہ، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کفالت کرنی پڑے گی، سبحان اللہ۔ ہاں بہن بھائی اگر مستحق اور محتاج ہیں اور مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسئلہ ہمارے علم میں ہے۔ پھر رحمی رشتے جو اللہ نے عطا فرمائے، آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے خاندان کے اندر کچھ لوگوں کو تو ان کو عطا کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو خاندانی نظام، اسی کے اندر پھر وراثت کے احکامات دیکھ لیجئے، وصیت کے احکامات دیکھ لیجئے، اینڈ سو آن۔ اور اسی خاندانی نظام کی خوبصورت بات کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اولڈ ہاؤس کے تصور نہیں ہوا کرتے عام طور پر، اب آ رہے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنا، حضور فرماتے تمہاری جنت بھی ہے، تمہارے جہنم بھی ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، اور تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت۔ بیٹیاں ہیں، دنیا بوجھ سمجھتی ہے، پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹیوں کی جو پرورش کرے جنت کی ضمانت۔ اللہ اکبر، یہ تو سب نے سنا ہے، اور احادیث سنیے، 3 بہنوں کی کفالت کسی کے ذمہ آ جائے، 3 خالاؤں کی کفالت کسی کے ذمہ آ جائے، 3 پھپھیوں کی کفالت کسی کے ذمہ آ جائے، حضور فرماتے جنت عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا پروٹیکشن عطا فرمائی کہ اس کے ذمے معاش کا معاملہ نہیں لگایا۔ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری، اگر یہ بھی نہیں تو اوپر دادا، اور ادھر باپ کی طرف سے چچا تایا کی ذمہ داری، وہ نہیں تو اوپر نانا، اور ماں کی طرف سے ماموں کی ذمہ داری، یہ بھی نہیں تو اور قریب رشتہ داروں کی ذمہ داری، وہ بھی نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اسلامی ریاست نہ ہو تو جی مسلمانوں کی ذمہ داری، اس لیے کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے۔ کتنا پیارا نظام ہے نا، سبحان اللہ۔ گھر پہ بندہ آتا ہے تھک ہار کر، پیارے سے بچوں کو دیکھتا ہے، وہ سینے سے لگاتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اولاد کو بھی پوری پروٹیکشن ماں باپ کی ملتی ہے، شوہر کو بیوی پر اعتماد ہوتا ہے، بیوی کو شوہر پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عفت و پاکیزہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارا خاندانی نظام۔ اور مغرب کے وہ معاشرے دجالی تہذیب کے پروردہ یا دجالی تہذیب کے علم بردار، وہ لوگ کہ جو معاش کے بندے اور مال کے بندے اور غلام بن چکے، ہوس کے پجاری بن چکے، ان کو یہ خاندانی نظام پسند نہیں آ رہا، جہاں ایک عورت اپنے اصل مقام، اپنے ٹھکانے پر رہے اور عفت والی زندگی گزارے اور گھر گھر ہستی کے معاملات کو چلائے، تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ عورت اگر گھر میں رہے گی تو ہماری فلم انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ہماری جو ہے فیشن انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ہماری کاسمیٹکس کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ہمیں جو ہے وہ اپنی جو پروڈکٹ بیچنی ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ کیا ہوا فرانس کے اندر؟ فرانس میں آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا اور حکومتی سطح پر اقدام ہو گیا کہ کوئی عورت نقاب نہیں کرے گی۔ آپ کو پتا ہے کتنی عورتوں سے ان کو پریشانی ہوئی تھی؟ صرف 1500 عورتوں سے، یہ میکسیمم 2000 عورتیں، جی پورا فرانس میکسیمم کہا گیا کہ 2000 فقط عورتوں نے نقاب کیا تھا تو ان کو پریشانی ہوگی، تو نقاب انہوں نے بین کر دیا۔ کیوں؟ فلم انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، جہاں انسان کو حیوان بنانے کی کوششیں کی جائیں، جہاں عفت کا دامن تار تار کر دیا جائے، جہاں عورت کو کھلواڑ بنا کر پیش کر دیا جائے اور اس کی معاف کیجیے گا اس کی تذلیل کر دی جائے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اس کو پھینک دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا فرانس کے اندر، مگر آج میں عرض کروں آپ کے سامنے، آپ کے علم میں ہوگا، آج ہماری بعض بیٹیاں اب بھی فرانس میں نقاب کرتی ہیں، یا تو وہاں کی مسلم بزنس کمیونٹی نے ایک فنڈ کریٹ کر دیا کہ جس بہن پر جتنی مرتبہ جرمانہ لگے گا نقاب کرنے پر، وہاں سے پیمنٹ
پیمنٹ کریں گے تو وہ اللہ کی بندی کر رہی ہے۔ اور ایک خوبصورت کلپ ہمارے اسکرپٹ تو نہیں، ایک امیج سامنے آیا تھا کہ ایک بچی نے میڈیکل ماسک پہن لیا اور کہا روک سکتے ہو تو روک لو۔ آج تو کرونا وائرس کا معاملہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کروڑوں لوگ جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے کسی کو پریشانی ہو رہی، کروڑوں لوگ کپڑے پہنے ہوئے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، کروڑوں لوگوں نے منہ کو ڈھانپ لیا کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، کروڑوں لوگوں نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا کسی کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ارے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مخلوق نے تمہیں اور ہمیں کہا کہ پروٹیکشن کر لو، تو ہم نے پروٹیکشن کر لی۔ اگر رب کائنات میرا اور آپ کا خالق یہ حکم دیتا ہے حجاب کا، یہ حکم دیتا ہے پردے کا، تو اور ایک مسلمان بہن بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر لے لے، اب بی بی فاطمہ الزہرا کی حیا کو اختیار کر لے، تو لوگوں کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، مسلمان گھرانوں کو پریشانی نہیں ہے، امت کے افراد کو پریشانی نہیں ہے، اور پریشانی اگر ہے تو وہ ہوس کے پجاری اور ہوس کے غلاموں کو۔ تو اصل میں جو اٹیک اس وقت ہم پر ہے، یہ خاندانی نظام تباہ کرنے کی جو باتیں ہو رہی، عورت کو جو تماشا بنانے کی پیش کرنے کی باتیں، خوبصورت نعرے تو ہیں، عورت کی آزادی، ارے کس بات سے آزادی؟ ارے جو پروٹیکشن رب کائنات نے عطا فرمائی، جو حقوق دین نے عطا فرمائے، ان کی بات کر لو۔ ہاں ہم قائل ہیں اگر کہیں مرد ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور حق تلفی کرتا ہے تو اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کی سرزنش کی بات بھی کی جائے۔ ہم ایسی سرزنش کے اوپر 100 مرتبہ آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آزادی کے نام پر عورت کو ذلیل کرنا اور اس کی تکریم کی دامن کو تار تار کر دینا، اس کو کھلواڑ بنا کر لا کر سڑک پہ تماشا بنا کر پیش کر دینا کہ گورباچوف جو USSR کا آخری پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے بحال لا کے کھڑا کر دیا اس کو واپس اس کے گھر کیسے لے کر جائیں۔ پڑھ لیجئے گورباچوف کو ٹائپ کیجئے، اس کی کتاب کو ٹائپ کیجئے، اسٹیٹس آف ویمن کو ٹائپ کیجئے، آپ کو انگریزی میں بھی ترجمہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو کچھ ہمارے بات چل پڑی، درد دل میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ تماشا نہ کریں عورت کے ساتھ۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا فرمائی، اس تکریم کی بات کر لو، ان حقوق کی بات کر لو، لیکن کھلواڑ نہ کیا جائے، تماشا نہ بنایا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں لے کر جائیں گے؟ عورت جب تک اپنے گھر میں ہو وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے عورت کے لیے جماعت کی پابندی کو بھی لازم نہیں کیا، سبحان اللہ۔ جمعہ بھی لازم نہیں عورت پہ، کہیں ادا کرے گی تو ادا ہو جائے گی، جماعت کی نماز میں پردے میں آ کے ادا کر لے گی تو ادا ہو جائے گی۔ شریعت نے جماعت کی پابندی، جمعے کی پابندی عورت پر نہیں رکھی، اللہ اکبر کبیرہ، معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی، بلکہ ایک مرد کی پروٹیکشن عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عزت و تکریم کی بات ہے، عورت کا پوشیدہ رہنا۔ عورت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ میری جیب میں کیش موجود ہے، میں آپ کے سامنے کھول کے نہیں رکھتا، آپ میرے سامنے کھول کے نہیں رکھتے، ہر قیمتی شے کو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں نا۔ ہاں، درد دل اور سن لیجئے، یہ جو ہمارے تماشے چل پڑے، عورت کو موٹر سائیکل دے دو۔ ارے بھائی، اس قوم کا یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ عورت کو موٹر سائیکل پہ بٹھا دو۔ عورتوں کو جو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا، ظلم و ستم ان پر برپا کیا گیا ہے، غیرت کے نام پر ان کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کی قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، ان کو جو کھلواڑ بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرے تو ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کیا کہ عورت کی آزادی کے پرفریب نام پر دجالی تہذیب کو ہمارے معاشروں پر پابند کرنے اور جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو یہ ایجنڈا کہیں اور سے آیا ہے۔ یہ بات اتنی سادہ ہے نہیں کہ جس کو ہمارے سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے لڑائی جھگڑے کا معاملہ بنا لیا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ ہاں، مجھے پسند آئی یہ بات، کل کے اخبار کی رپورٹنگ، آج کے اخبار کی رپورٹنگ میں بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ وفاقی کابینہ میں کوئی بات ہوئی، وفاقی حکومت نے بھی کچھ کہا کہ نہیں بھائی، ہمیں اسلامی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی بات اوپر سے آ رہی ہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں یہ بات بھی آئی کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ ام عائشہ امہات المؤمنین ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں ہیں جو ہماری عورتوں کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہماری معاشرے کی خواتین وہ آ گئی ہیں کچھ سلوگنز لے کر، کچھ پلے کارڈز لے کر، کچھ نعرے لے کر۔ میرا گمان یہ ہے اگر وہ مسلمان ہیں، یقیناً مسلمان ہوں گی، میرا خیال ہے کہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں بیٹھ کر ایسے 6 جملے بھی وہ زبان سے نہیں نکال سکیں گی۔ اور جو مرد ان کو پروموٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، وہ مرد ذرا اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کو ساتھ بٹھا کر ان سے 6 جملے سننا گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس سے کہ ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی خدا کے واسطے غیروں کے ایجنڈے پر عمل نہ کریں، غیروں کے ٹکڑوں پر، ان کی فنڈنگ کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہ کریں۔ مرد کہیں ظلم زیادتی کرتا ہے، ہم اس کو کنڈیم کریں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن عورت کے نام پر عورت کا تماشا نہ ہو، عورت کے نام پر عورت کی تذلیل نہ ہو۔ ہم بغیرت لوگ نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں،
ہم محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا، ذمہ داروں سے بھی کہوں گا، سیاستدانوں سے بھی کہوں گا، علماء دین سے تو ہم گزارش کرتے ہیں، وہ بھی اپنی بات پیش کر رہے ہیں، عوام سے بھی کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، ہم اپنی غیرت کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ یہ حیا اگر چلی گئی تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ ایمان ہی کی دولت ہے جس پر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ فضل فرما کر ادھر بھی رحمت دے گا، ادھر بھی رحمت دے گا، اور وہ جو دجالی تہذیب ہے اس کا مقابلہ ایمان والے ہی کر سکتے ہیں جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مگر یہ توکل کب آئے گا؟ جب ایمان موجود ہوگا اور محفوظ ہوگا، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے اس حیا کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دجالی فتنوں سے بچائے، ان شرور سے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عفت اور پاکیزگی والی، حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام شرور کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور کھڑے ہو جانے اور ان پر بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com